تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. اور یہ ہماری آرمی ہے, یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. آپ نے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ناظرین السلام علیکم. حمزات کی رفتار میں آپ کا میزبان عادل علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین, گلگت اور بلتستان کے انتخابی نتائج نے پاکستانی قوم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ قدر ناپسندیدہ ترین سیاسی جماعت اس وقت تصور کی جا رہی ہے ناظرین, اس کی جس کی 18 سالہ حکومتی کارکردگی پہ صوبہ سندھ میں بہت شدید ترین سوال اٹھائے جا رہے ہیں. وزراء کی کرپشن, نقربہ پروری, انتظامی بدحالی, انفراسٹرکچر کی تباہی سمیت اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منسوب ہیں اور صوبہ سندھ کی کارکردگی کو نمایاں کرنے کے لیے کافی ہیں. جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نون لیگ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سندھ کی عوام پکار رہی ہے اور سندھ کی عوام پیپلز پارٹی سے تنگ آ چکی ہیں اور پیپلز پارٹی سے نالاں ہیں, تبدیلی کے خواہش مند ہیں اور صوبے میں انتظامی طور پر تبدیلی چاہتے ہیں. وہ جماعت کل گلگت اور بلتستان کے الیکشنز میں کلین سویپ کر گئی. ناظرین, یہ خبر اتنی بڑی ہے کہ اس وقت سیاست کا مرکز بنی ہوئی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسلام آباد کی سیاست میں ایسی کیا تبدیلی ہونے جا رہی. کیا وفاق اور پیپلز پارٹی آپس میں قربتیں بڑھانے والے ہیں؟ کیا ان دو سیاسی جماعتوں کے مابین ایسے کوئی معاملات طے پانے والے ہیں کہ ان کی قربتیں بڑھیں گی اور پیپلز پارٹی وفاقی خود اپنا کردار مزید مضبوط کرے گی, اپنا اسٹیک بڑھائے گی, یا پھر یہ دونوں قوتیں مل کر کسی ایسی تیسری قوت کا راستہ روکنے کی کوشش کریں جو کہ آئین کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے خطرناک ثابت ہو؟ پاکستان میں اس وقت ہر طرف سے خبروں کا بازار گرم ہے. ہم سن رہے ہیں کہ انتظامی یونٹس, صوبوں کا اضافہ اور کئی ایسے شہر جو کہ میٹروپولیٹن سٹی کہلائے جاتے ہیں ان کا کنٹرول وفاق کے حوالے کیا جائے. اس قسم کی دیگر باتیں گردش کر رہی ہیں. بعض اوقات سیاست میں جو باتیں پہلے افواہیں ہوتی ہیں وہی بعد میں خبروں کی زینت بنا کرتی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب جب سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں, بعد ازاں انہی سوالوں میں سے کئی جواب ایسے ہیں جو کہ انہی سوالوں میں سے ہی نکل کر سامنے آیا کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کل گلگت اور بلتستان میں کلین سویپ کیا, میجورٹی سیٹیں حاصل کی ہیں. ساتھ ہی نون لیگ کو الیکشن کیمپین کے دوران شدید ٹف ٹائم بھی دی. حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ایک بیان میں ڈپٹی وزیر اعظم کو کہا کہ اگر تمہارے بائیں ہاتھ کا کام تھا تو تم نے اب تک کیا کیوں نہیں. یہ 200 میگا واٹ تو بجلی لگانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تیرے دائیں ہاتھ کا کام تھا تو نے کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ جبکہ تحریک انصاف بھی اس میں شدید روتی دکھائی دی کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, کیمپین کرنے کی اجازت دی جا رہی. اس الیکشن کی انٹائر پروسیس کو, اس الیکشن کو, اس کی کاؤنٹنگ کو, اس کے فارم کو اور اس رزلٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ الیکشن گلگت بلتستان میں داندلی زدہ ہے. اور میاں نواز شریف صاحب بھی ایک بار پھر مجھے کیوں نکالا کی گردان کے ساتھ وہاں پہ الیکشن کیمپین کرتے دکھائی دیے گئے. مجھے آپ نے دیش نکالا کئی دفعہ دیا ہے, مجھ سے گلا نہ کرو. یہ گلا میں سننے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیش نکالا کیوں ہونے دیا, کیوں مجھے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا, کیوں جیلوں میں ڈالا گیا. ایسے ماحول میں جہاں پہ حکومت کسی ایک جماعت کی ہو اور ضمنی انتخابات ہو رہے ہوں, یا پھر گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہوں, یا پھر آزاد جموں کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہوں, تصور یہ کیا جاتا ہے ناظرین کہ یہ جو حکومتی جماعت ہے یہ الیکشن یہی جیتے گی. اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت نہ ہونے کے باوجود, سندھ میں بدترین کارکردگی ہونے کے باوجود گلگت بلتستان کے الیکشن میں کلین سویپ کر کے عوام کو حیرت میں ڈال دیا ہے. مقتدر حلقوں میں یہ باتیں, یہ چہ مغویاں گردش میں ہو رہی ہیں. کیا کوئی ساز باز ہو چکی ہے؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے عید کے دن یہ پیغام جاری کیا تھا کہ ہم مل کر آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے, اور یہ وہی لوگ تھے جو چند سال قبل اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں بھی کیا کرتے تھے. ہم ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے, اپنے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے, ملک کو بھی مضبوط کریں گے. ملک چلانا اصل مسئلہ ہے. کیا یہ سمجھا جائے کہ معاملات طے پا چکے ہیں؟ کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ جو ہو رہا تھا وہ ہو چکا ہے, بس اس کا عوام کے سامنے منظر پہ آنا باقی ہے؟ یہ صرف الیکشن نہیں ہے ناظرین, یہ مستقبل کا اندیہ ہے. گلگت بلتستان کے الیکشن نے پاکستان کی سیاست کا نقشہ کھینچ دیا ہے, کھینچنے کے ساتھ ہی اس کو مزید کمپلیکیٹ بھی کر دیا ہے. یہ اس وقت سمجھنا اور کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ہونے کیا جا رہا ہے, لیکن بہت کچھ ایسا ہے ناظرین جو کہ پچھلے کئی دنوں سے عوام کو دکھایا گیا, بتایا گیا. مقتدر حلقوں سے خبریں آئیں, انتہائی معتبر صحافیوں سے خبریں آئیں, مسلسل باتیں ہوتی رہیں, افواہوں کا بازار گرم رہا, لیکن نتائج اس کے برعکس ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اتنی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بھی سسٹم میں اتنا مؤثر رہ کر اپنا اثر دکھا جائے, یہ بات ایک انتہائی چھمبے کی لگتی ہے. سوالیہ نشان اٹھ چکے ہیں.
سوال بن بھی رہے ہیں، سوالوں کے جواب تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت کی حقیقت یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی ہے، وفاق کو وہاں پہ دھچکا لگا ہے، تحریک انصاف حسب روایت یہی کہہ رہی ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر الیکشن جیت چکا ہے۔ نتائج کیا ہیں، کیا ہوں گے اور کیا ہونے والا ہے، ناظرین یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیا واقعی 28ویں ترمیم پہ کوئی سہولت کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے؟ یہ سوال آنے والا وقت بتائے گا، اس کا جواب بھی وقت بتائے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔